کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز اس کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا ہے اس تپتے ہوئے صحرا کو سینے پر، کہ جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، اس صحرا میں قرآن پاک نے جس کی تعریف فرمائی کہ بوادن غیر ذی زرع، کوئی زندگی کی علامت نہیں، قبضہ نہیں، پانی نہیں، کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں، صحرا جامع تاحد نظر ویران نہیں گرا، دامن کوہ میں بٹھا دیا اپنی بیوی کو اور جناب اسماعیل کو، تشریف لے جانے لگے، حاجرہ نے عرض کیا خلیل لوگ تو رات کو اپنا گھر اکیلا نہیں چھوڑتے، آپ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، بیٹا تو میرا معصوم ہے، میری ہی کسی غلطی کی یہ سزا ہوگی، تو ذرا مہربانی فرمائیے مجھے بتائیے تو صحیح کہ کس جرم کی یہ پاداش میں ہمیں قید تنہائی کی سزا مل رہی ہے۔ کملی والے نے فرمایا میرا دادا چپ تھا، زبان کبھی مہر لگا دی سکوت کی، کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ جو اس کی بارگاہ میں بے ادبی سے معلوم ہو۔ حاجرہ نے سوال پھر دوہرایا، جواب نہ پا کر تیسری مرتبہ ذرا ترمیم کے ساتھ سوال کیا کہ اچھا خلیل ذرا اتنا تو بتا دو کہ یہ فیصلہ تمہارا ذاتی ہے یا آفاقی ہے؟ تو اس کے جواب میں زبان پھر بھی نہیں ہلی، انگلی آسمان کی طرف بلند ہو، یہ فیصلہ تو آفاقی ہے۔ حاجرہ نے فرمایا اگر اس نے کہا ہے تو پھر آپ اطمینان سے تشریف لے جائیے، ہمارا فکر بالکل نہیں، جس نے جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے حفاظت بھی وہی ہے۔ وہ حاجرہ تھی نا، آمنہ کے لال کی دادی تھی، آج کل کی کوئی لیڈی تھوڑی تھی، ہاں آج کل کی کوئی مسز، آج کل کی کوئی بیگم، اللہ اکبر، وہ عورتیں جن کے بستروں پہ خدا کی وحی اترا کرتی، اور آج کل کی عورتیں ان کا یہ بدبودار کردار، ان کی یہ متاثر زندگی، ان سے جناب ابلیس کو بھی نفرت آتی ہے۔ انہیں عورت کہتا ہی کون ہے جو میں کہا کرتا ہوں، جس کی آبرو محفوظ نہیں، سن لیجیے میری بات، جس کے پاس آبرو کا جوہر نہیں، حیا کے موتی اور ہیرے نہیں، اس کو عورت کہنا عورت کے نام پر بتا لگانا ہے۔ بچے پیدا کرنا تو عورت نہیں ہوا کرتی، بچے تو کتیا بھی ایک وقت میں 9 دے دیتی ہے۔ ہاں عورت اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کی تابانی کو دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں بھی ترستی، سورج بھی ترس ہے جس کے چہرے کی تابانی کو دیکھنے کے لیے، اور جس کے دوپٹے کی کردامنی پر جنت کی حوریں وضو کرنا فرق محسوس۔ عورت تو انبیاء کی ماں ہے۔ فرمایا آپ اطمینان سے تشریف لے جائیے، ہمارا فکر بالکل نہ کیجیے، لیکن جاتے ہوئے خلیل نے دعا کر دی، ہاتھ بلند کیے اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ہمارے پروردگار، وہ ہمارے پالنہار، دیکھ میں اس ویرانے میں اور جنگل میں اپنی نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، امرا بیتی کم محرم، تیرے عزت والے گھر کے پڑوس میں میرے معبود جنگل میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن مقصد یہ نہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر گدی نشین بن جائے، اور
پھر مال بٹورنا شروع کر دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تیرے ذکر کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں. میرے معبود، میرا لال میرے سینے سے تو جدا ہو رہا ہے، لیکن تو اسے اکیلا نہ رہنے دینا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میرے بیٹے کی محبت سے اپنی مخلوق کے دلوں کو بھر دے اور اپنے بندوں کو ذرا اس طرف متوجہ کر دے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور میرے معبود انہیں روٹی کپڑا اور مکان بھی تو خود عطا کرنا تاکہ تیرا کھائیں اور تیرا نام لیتے رہے. اور دعائے خلیل کی تاکید، آج میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، بات آ گئی دسترخوان پر. میں نے مولانا سے پوچھا کہ مکہ میں جو کیلے ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے؟ اس لیے کہ جو دائرے حرم وہاں جاتا ہے وہ واپس آتا ہے، بتاتا ہے جو ذائقہ جو لطافت وہاں کے تلوں میں ہے وہ کہیں نہیں. میں نے کہا یہ ذائقہ اور لطافت کسی زمین کی خوبی نہیں، یہ دعائے خلیل کا اثر ہے جو قیامت تک رہے. آپ نے بھی تو فرمایا نا وارزقہم من الثمرات، یہ دعا کر دی جناب خلیل نے اور سپرد خدا کر کے تشریف لے گئے. پانی نہیں تھا، ایڑی کی چوٹ لگی، چشمہ نکل آیا، ویرانہ تھا. لوگ جوت در جوت آنے لگے اور حضرت ہاجرہ سے شہری حقوق کی سند لے کر بستی بنانے لگ گئے، مکان تعمیر ہونے لگے. اور ادھر جناب اسماعیل کا بچپن گزر کر لڑکپن کی طرف آیا. حدیث پاک میں آتا ہے فتوار آبد اسماعیل، اسماعیل کا چہرہ لشکا مارن لگ گیا. ساتھیوں، نبی کا پتر ہونے والا خود بھی اللہ کا نبی، وہ تو حسن ہے بھی اندازہ. نبی کی اولاد ویسے بھی سونی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری گل یاد ہے، کچھ دوست نئے آئے ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض کر دوں. نبی کی نسل کبھی قریب المنظر نہیں ہو، میرا ساتھ یاد رکھیں. بیوٹیفل نہ صحیح کہ کوئی بین الاقوامی عدالت اسے حسن ختم کر دے، لیکن ایسا بھی چہرہ نبی کی نسل کا آل رسول کا نہیں ہوگا. آل رسول کہ آدمی دیکھے تو 106 کے ٹمپریچر پہ بخار پڑا ہے، جیسے آج کل ماشاءاللہ آج کل کوئی سید دیکھ لو نام ہے، اس طرح معلوم ہوں جی کارکون کا ڈرم خالی ہو کے آ رہے ہو یا کوئلے والا انجن تشریف لے آ رہے ہو. غلام بڑے نے سارے جی اچھی پنچن ٹاپ رہے غلام کے جہاں تو انہیں آواز آ رہی تھی شاید کسی فلان کی طرف ہوگا. کچھ کہتے 5 ٹن کا، انہیں کہتے 7 ٹن کا. یاد رکھنا میرے جملے کو، 5 ٹن پان جو کہے گا تو وہ حفظ کی خدمت کرے گا، وہ امام زین العابدین کا دل دکھائے گا، وہ امام موسیٰ کاظم کا دل دکھائے گا، وہ صدیق اکبر فاروق اعظم اور نبی کے شوہر داماد امام مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کا دل دکھائے گا. سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کے دامن سے جو بھی وابستہ ہو گیا وہ سب سے سب پاک. اور وہ لوگ 5 ٹن پاک یا 7 ٹن پاک، 7 ٹن پاک، کہتے ہیں صرف 5 ٹن پاک اسی کر دینے، لکھ کی خدمت کر دینے اور ملنگ نے مرید نے. ہم کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام والسلام کے دامن میں آئے وہ سب کے سب پاک، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے کہ سید بدصورت نہیں ہوتا،
شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سید وہ دل نہیں ہوتا، بچ سکتا ہے اپنے موقف سے 1 انچ بھی نہیں ہٹ سکتا، سید بخیل نہیں ہوتا، سید ظالم نہیں ہوتا، اور سید تارک قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن سید کے ساتھ کرتا ہے اور سید قرآن کے ساتھ حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے جس میں یہ 5 خوبیاں مل جائیں اسے نبی کی آڑ سمجھنا اور اس کی جوتوں کی خاص اگر ہو سکے تو اپنی عقیدت کی آنکھوں کا سرما بنا، اس کا احترام کرنا۔ لیکن اگر کسی میں یہ علامتیں نہ ملیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو سید کہلائے تو پھر تم سمجھ لینا کہ یا اس کی زمین کمزور ہے یا بیج، زمین خراب ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی، بیج بھی خراب ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی، بات صاف ہے۔ یہ تو ہو رہی تھی عمومی بات، لیکن جو خلیل کا اللہ کے نبی کا بیٹا ہے ہونے والا خود بھی اللہ کا نبی ہے، اب میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جو حسن اسماعیلی کی ترجمانی کر سکے۔ چمکنے لگا اسماعیل کا چہرہ، فتوارا وجہ اسماعیل، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ جیسے بسلائے میں اس کی کہا جا رہی ہے، اللہ نے فرمایا آپ جاؤ میرے خلیل اپنے لال کی گردن پہ ذرا خنجر چلا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ ریٹ کیوں، کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ خنجر چلایا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے آخر کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں کیوں کہنا فلسفیوں کا کام ہے اور نبی کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں، نبی تو اس کی مسلک سے ہر بس ہوتا ہے۔ ادھر حکم آیا ادھر تیار ہو گئے، کیونکہ وہ ہے جسے عقل کھوڑیا ہو جائے، جو عقل و دانش اور خرد کا مریض ہو۔ جی بات یہ بھی تو ہے نا کہ یار ہے کیونکہ ہم ان سے سہمت نہیں، ہم وہ مانیں گے کہ ہماری سمجھدانی میں آئے۔ میں نے کہا تمہاری سمجھدانی کی وسعت ہی کیا ہے کہ اس میں حقائق آ سکے۔ شکر کرو اللہ کا اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں آتی تو حقیقت حقیقت ہے، آپ کی سمجھدانی کا درس تنگ ہے، حقیقت کو تو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ وہ تمہارا تیار ہو گئے اور پہنچ گئے یہاں۔ یہاں پر بیٹے کو تیار کر لیا، اللہ اکبر، اور وہاں لے جا کر اپنے بیٹے سے اپنی آمد کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ جناب خلیل نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لال یا بنیا، قدری محبت اور شفقت کا سمندر موجزن ہے، یا بنیا فرماتے ہیں میرے آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، ذرا سن تو صحیح، میں نے خواب دیکھا ہے۔ جناب اسماعیل کے وجدان میں کئی سوال پیدا ہونے لگے کہ میرے ابا نے پتہ نہیں کیا خواب دیکھا ہوگا، اپنے سینے پر مجھے لیٹتا ہوا دیکھا ہوگا یا میری باہیں اپنے گلے میں ہمارے دیکھی ہوں گی۔ لیکن تقدیر کا رہی اسماعیل یہ خواب تو ہر باپ دیکھ سکتا ہے، تیرا باپ وہ خواب دیکھتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور شاید قیامت تک کوئی یہ خواب نہ دیکھ سکے۔ حضرت خلیل فرماتے ہیں میرے لال سن، اور پھر اپنے دل کی کتاب سے اس کی تعبیر بتا۔ فرمایا انی اذبحو کا، میں نے خواب دیکھا کہ خنجر میرا ہے، گدا تیرا ہے اور حکم پروردگار کا۔ فانظر ماذا ترى، اب ذرا اپنے ضمیر کی کتاب سے اس کی تعبیر تو مجھے بتا۔ جناب خلیل کا گردن اللہ اکبر آج کرتا ہے باوجود، اگر کسی مولوی کا خواب ہوتا تو اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی تھی، کسی عام آدمی کا خواب ہوتا تو کوئی تعبیر ہو سکتی تھی، نبوت کا خواب بھی تو وہی ہوا کرتی ہے۔ اس کی نقد تعبیر یہ ہے کہ افعل ما تؤمر،
اگر آپ نے یہی کچھ دیکھا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ جناب خلیل نے فرمایا بیٹے میں تو تیار ہو کے آیا ہوں، دیکھ خنجر تیار کر کے لایا ہوں، تیرے بچپن سے ڈرتا ہوں کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کر دے۔ اب خلیل کے پرگند کے لبو لیجے میں ذرا تبدیلی آ گئی، آجزی کے بجائے اعتماد اور بھروسے کی دھمک آ گئی۔ فرمانے لگے ابا جی اگر آپ اللہ کے نہیں ہیں تو میری سریانوں میں بھی تو نبوت کا خون دوڑ رہا ہے، ذرا مجھے وہ خنجر دکھائیے تو صحیح جو اللہ کے حکم کے مطابق میرے گلے پہ پھرنے والا ہے، میں ذرا اسے محبت سے چوم تو لوں، پیار کے بوسے تو دے لوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ خنجر چلا کے تو دکھائیں مجھے، صبر و تحمل کا آپ حوالہ پائیں گے، صبر و تحمل کا پیکر پائیں گے۔ جناب خلیل نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے جذبات سے میرے لال کا فیصلہ بھی ہم آہنگ ہو گیا۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، خلیل اپنے لال کی گردن کاٹنے کے لیے اور جناب اسماعیل اپنا گلا خدا کی رضا کے لیے کٹوانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے۔ خلیل بھی اللہ کا نبی اور جناب اسماعیل بھی ہونے والا رب کا نبی، دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ گردن کٹ جائے، اور ایک کا فیصلہ کر کے نہیں کرنے دوں گا، ایک نبی کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، ایک جلیل چاہتا ہے کہ نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب خلیل کا فرزند تیار ہو گیا گلا کٹانے کے لیے، زمین پہ رکھ دی، ادھر حضرت خلیل نے خنجر چلانا شروع کیا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبوت کی جرت کتنی ہوا کرتی ہے، پوری جرت اور قوت سے خنجر چلانا شروع کیا۔ اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ خنجر خبردار چلنا ہے پر کاٹنا نہیں، یہ امانت ہے جناب اسماعیل کا۔ جناب خلیل نے محسوس کیا کہ دل نہیں کٹ نہیں، تو فرمانے لگے خنجر سے کیا بات ہے، مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ تو خنجر نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دی میرے الہ نبی پر دعا دے گا تو میری جنسی تباہ ہو جائے گی، مجھے ذرا صفائی کے لیے چند بول بولنے کی قوت دے دے، گویائی کی قوت دے دے، رب کائنات نے دے دی۔ جناب خلیل کے سامنے وہ ہوتا کہ جس نے تجھے چلانے کا حکم دیا وہی مجھے رک جانے کا حکم دے رہا ہے، تو بھی اسی کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اسی کے حکم کا۔ خلیل سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے، مجھے چلانے کا حکم، اسے رک جانے کا حکم۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی پہنچ، اسماعیل کا گلا سرکا لے اور اس کی جگہ پر ڈنڈے کو لٹا دو تاکہ میرے خلیل کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، میری نصیحت بھی پوری ہو جائے۔ آپ کے خلیل نے خنجر چلایا تو خنجر پڑا گیا گردن کے اور گرم گرم خون فرادے کے ساتھ نکلا۔ جناب خلیل کے ہاتھوں پر خون آیا، بے ساختہ مسرت میں حضرت خلیل کے جذبات خوشی میں جھوم اٹھے اور خوشی کرنے لگے کہ الحمدللہ میں مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اوپر سے آواز آئی کہ نادیناہ یا ابراہیم اب صدقت الرؤیا، ہم نے اپنے خلیل کو پکارا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا چکے۔ جناب خلیل نے سوچا پہلے خون آیا تھا، اب اوپر سے خون آیا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو دل یقین میرے باپ کی گردن کٹ گئی، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولتے تو منظر عجیب ہے، دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ حضرت خلیل سوچتے ہیں اللہ میاں یہ کیا ہوا؟ رب کائنات نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے خلیل اگر تو نے احسان کی راہ اختیار کی تو ہم بھی تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، ہماری مسرت و خوشنودی کی سند بھی لے جائیے اور اپنے پیارے اسماعیل کو بھی لے جائیے، ذرا جلدی لے جائیے، شاید آخرت کی مانتا بے قرار رہتی۔ آپ نے دیکھا نا
کتنی بڑی سارے قربانیوں کی راہوں سے گمراہ ہو سکتی ہے. قرآن پاک نے تمغہ کا فرمایا کہ کون امتن ان ابراہیم کانا امتن، میرا خلیل پوری امت جتنا وسیع العمل تھا. جان باقی تھی وہ بھی قربان کر کے دکھا دی. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہید میں ایسے کہی تھی، یہ دراصل حضرت خلیل ایک بہت بڑے تبلیغی مرحلے سے گزر گئے. اور نبی کی تبلیغ عافیت پسندانہ نہیں ہوتی. جیسے یار لوگ سوچتے ہیں کہ لاٹھی بھی بچ جائے. ہاں مولانا ایسی بات کیجیے کہ بس لاٹھی بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے. لیکن اللہ کے نبی کا انداز تبلیغ ملا کر فرمائیے، اس کا پیغام دیتے ہیں، اس کی توہین پیش کرتے ہیں. اور وقت کا عامل، وقت کا ڈکٹیٹر نمرود، وہ اقتدار کے نشہ اور ترنگ میں حضرت خلیل کے اس پیغام نجات کو، دعوت توحید کو انتہائی تکبر اور غرور کے عالم میں ٹکرا ہوتا ہے. اب حضرت خلیل کی تنہائی ملا کے فرمائیے، بھائی اس کی تنہائی میں کیا شک ہے جس کا باپ بھی اپنا ہم نوا ہے. سدا باپ بھی نمرود کی پارٹی میں شامل ہے اور وہیں سے دھمکیاں دے رہا ہے. باپ ہمارے بتوں کی تقدیر سے لم تنتہی لال کی منت، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن حضرت خلیل اللہ اکبر، کوئی نصیحت نہیں، کوئی عافیت کوشی نہیں کہ حالات سازگار نہیں ہے. تصویر لے کر میں بیٹھ جانا چاہ رہا ہوں جی. یہ ضروری ہے کہ لوگ جو نہیں ٹھیک راہ پہ آتے تو ہم کہاں تک فرق پائیں گے. ایسے کچھ لوگوں کا یہ فارمولہ ہے. لیکن جناب خلیل باپ اپنا نہیں، وقت کا عامل، مائل کا سزا و تعبیر ہے. لیکن حضرت خلیل پوری جرأت کے ساتھ فرماتے ہیں تاللہ لاکیدن اصنامکم، قسم کھا تاکہ میرے دشمن کو بھی پتہ چل جائے کہ خلیل کا عزم مصمم ہے، پختہ ہے. فرماتے تاللہ لاکیدن اصنامکم، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے ان بتوں کو خراب کر کے دکھاؤں گا، انہیں ویران کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو اجاڑ کے دکھاؤں گا. یہ جو تم نے خدا کے مقابلے میں بت بنا رکھے ہیں، جن کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، نظریں مانتے ہو، ان کے اوپر جا کر پیلے نیلے جھنڈے لگا کے آتے ہو، میں ان سب کی طبیعت ٹھیک کروں گا. نمرود اور اس کی پارٹی کہنے لگی خلیل ہم جو اپنے خداؤں کے محافظ موجود ہیں، آپ کیا بگاڑیں گے ہمارے خداؤں کا؟ عقیدہ ملاحظہ فرمایا آپ نے، مخلوق خداؤں کی جناب خلیل نے فرمایا مدبرین، یہ تمہارا پروگرام ہے نا میلے پر جانے کا. کہاں جانے کا؟ کس کا پروگرام؟ نمرود اینڈ کمپنی لمیٹڈ. تم میلے پر جاؤ گے، یہ ہو جائیں گے اکیلے، پھر یہ ہوں گے اور میں ذرا دو دو ہاتھ کریں گے. چلیے آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ میلہ کھیلا یہ کس کا طریقہ ہے؟ نمرود کا. اور اسی کی روحانی نسل نے آج تک اسے باقی رکھا ہوا ہے.